بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 20 رمضان مسلمانوں کی ایک عظیم فتح یعنی فتح مکہ کا دن۔ دوستو جب کفار نے بے پناہ مظالم کیے مسلمانوں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور بہت ہی درد بھرے الفاظ ادا کیے۔ اے کعبہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اگر میری قوم مجھ پر یہ مظالم نہیں کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ 8 ہجری کو کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوا۔ صحابہ اس معاہدے سے خوش نہیں تھے، لیکن آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی اور پلاننگ بالکل صحیح ثابت ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ صلح حدیبیہ کی کفار گاہے بگاہے خلاف ورزیاں کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں پر مظالم کرتے تھے اور ان کو شہید بھی کرتے تھے۔ بالآخر 8 ہجری میں ان تمام باتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ 10,000 صحابہ کی جماعت تیار ہوئی اور اس میں خالد بن ولید جیسے بہادر جنگجو سپہ سالار بھی شامل تھے۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ اسامہ بن زید آپ کے ساتھ تھے۔ اس دن پیارے نبی نے کالا امامہ پہنا ہوا تھا اور سورہ فتح کی بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہے تھے۔ آپ قدا کے مقام سے مکے میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر کفار کی گھگی بن گئی، وہ خوف زدہ ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت انتہائی عظیم مثال قائم کی اور کہا جو لوگ جنگ نہیں کریں گے آج ان سب کے لیے معافی ہے، یہاں تک کہ ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا اور کہا ابو سفیان کے گھر میں جو چلا گیا وہ امن میں آ گیا۔ بعد میں ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوستو یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری سمجھوں گا کہ کفار نے بے پناہ مظالم کیے تھے۔ صرف 2 باتیں، حضرت سمیہ جو صحابیاں تھیں ان کے جسم کو چیر پھاڑ دیا تھا تلواروں اور نیزوں سے، اور حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹاتے تھے، تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے تھے۔ پر تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس آئے، اس کی چابی لانے کا بولا، پھر اس کو کھولا، اس میں 360 بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی سے ان بتوں کے پرخچے اڑا دیے اور آپ کہہ رہے تھے حق قائم ہو گیا، باطل مٹ گیا، حق قائم ہو گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل شروع سے ہی کچھ نہ ہو سکا، نہ آئندہ کچھ ہوگا۔ پھر اذان کا وقت ہوا تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھیں اور اذان دیں۔ دوستو ان تمام چیزوں کو آپ بھی یاد کیجیے اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو بتائیے۔ جزاکم اللہ خیر والحمد للہ۔